نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب ان دونوں کے الیکشن میں حصہ لینے کی صلاحیت پر ابھی بھی سوالیہ نشان ہے. جب وہ پیپرز فائل کریں گے تو تب یہ سوال اٹھے گا, یہ ابہام کیسے دور ہوگا؟ یہ دوبارہ معاملہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں آئے گا. پروسیجر یہ ہے کہ جب یہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس اپنے نامینیشن پیپرز فائل کریں گے تو ان کے لیے ایک ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ کوئی بھی حلقے کا آدمی یا مخالف نمائندہ آبجیکشنز فائل کر سکتا ہے. ریٹرننگ آفیسر ان آبجیکشنز پہ آرڈر کرے گا جو اپیلیبل آرڈر ہوگا. اسٹیپولیٹڈ پیریڈ میں اپیل کا ڈیسیژن ہوگا, ایگریوڈ پارٹی ہائی کورٹ میں چلی جائے گی اور پھر یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں پہنچ جائے گا کہ کیا الیکشنز ایکٹ میں ڈسکوالیفیکیشن کی ڈیوریشن کو ریڈیوس کرنے سے سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ نیوٹرلائز ہو گیا یا نلیفائی ہو گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ کوئی ڈیوریشن نہیں دی گئی اسے لائف لانگ ڈیوریشن شمار کیا جاتا ہے اور اس ڈسکوالیفیکیشن کے پیریڈ کو لمٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ضروری ہے. سپریم کورٹ کے پاس اور ہائی کورٹ کے پاس دوبارہ یہ ایک بار موٹ پوائنٹ بنے گا کہ کیا اس فیصلے کے تابع کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ریکوائرڈ تھی اور آج بھی ہے یا نہیں ہے. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب بار بار سپریم کورٹ کی ایک آبزرویشن کا تذکرہ کرتے ہیں, وہ کس سلسلے میں آئی؟ وہ کہتے ہیں اس پر وہ آبزرویشن دے چکی ہے سپریم کورٹ. کیا وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا معاملہ ہے؟ نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کو چیلنج نہیں کیا گیا, یہ انٹیکٹ ہے. سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ بھی انٹیکٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس ڈسکوالیفیکیشن کے پیریڈ کو چونکہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے, ایج اولڈ یا لائف لانگ ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس وقت تک یہی ڈسکوالیفیکیشن کا پیریڈ رہے گا جب تک کانسٹیٹیوشن امینڈ نہ ہو. آرٹیکل 25 کے تحت اپیل کر سکتے ہیں. آپ نے کہا یہ ہائی کورٹ سے جائے گا سپریم کورٹ. نہیں, وہ تو میں نے ایک پروسیجر بتایا کہ اگر کوئی آر او کے پاس میاں صاحب پیپر بھی ابھی فائل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو وہ کیا کرنے, وہ پیپر فائل کرنے ہی تو آ رہے ہیں, وزیر اعظم بننے ہی تو آ رہے ہیں. ابھی پہلے اپیل کا تو فیصلہ کروا لیں. موثر بماضی بھی ہوگا یہ جو ایکٹ ہے؟ نہیں, یہ تو کہہ دیا کل انہوں نے موثر نہیں, یہ جو ایکٹ ہے نہیں, یہ موثر بماضی نہیں, یہ تشریح جائے گی کہ کیا آئین کی ترمیم ضروری تھی اور کیا یہ ڈسکوالیفیکیشن موثر بماضی بھی ہے یا نہیں ہے. یہ دو سیریس کویسچن ہیں جو کہ دوبارہ پھر وہی بار بار بات ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں قوانین کو خود انتظامی ادارے اتنا الجھا دیتے ہیں من پسند تشریحات کے ساتھ کہ ہر بات پھر سپریم کورٹ پہ جا کے منتج ہوتی ہے. آج بھی جو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں پورا فیصلہ پارلیمنٹ کا تسلیم کیا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کی جو جز خلاف آئین تھی اسے مسترد کر دیا ہے. تو سپریم کورٹ نے ایک طرح سے اپنی یہ کیپیسٹی یا جورسڈکشن کو بھی پرزرو کیا ہے کہ اگر کوئی لیجسلیشن آئین سے متصادم ہوئی یا انکنسسٹنٹ ہوئی تو سپریم کورٹ اسے جزوی طور پر یا کلی طور پر سٹرائک ڈاؤن کرنے کا اختیار رکھتی ہے. ٹھیک ہے. اب جو جماعتیں ساری کہہ رہی ہیں, ایک کا تو یہ ایشو ہے علی ظفر وغیرہ صاحب کا کہ سب کو خدشہ تھا کہ اگر رائٹ آف اپیل مل گیا تو میاں صاحب اور جہانگیر ترین صاحب اپنی ججمنٹس کے ایگریڈ ہونے کی وجہ سے جو کہ 184(3) کی ڈائریکٹ ایکسرسائز آف جورسڈکشن میں انہوں نے جو سفر کیا ہے وہ اپیل کے ذریعے دوبارہ ایک کیس ری اوپن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اپیل کا حق تو ملا ہے, اب وہ ختم ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ماسٹر آف راسٹر کا معاملہ تو حل ہو گیا, سپریم کورٹ کی حد تک ہوا ہے یا ہائی کورٹس لوور کورٹس پر بھی اس کا اطلاق؟ نہیں, اس کا تھا ہی صرف سپریم کورٹ تک. یہ صرف سپریم, اور یہ اصلاحات کیا لوور کورٹس میں آنے والے دنوں میں نہیں ہو سکتی؟ نہیں, وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, نہیں, وہ ابھی نہیں کوئی ایسی صورتحال نظر آتی. وہاں ٹھیک ہے, ریگولیٹ ہو رہی ہیں, چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کبھی کر دیں گے تو اب کوئی منائی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. چلیں رانا صاحب, آپ کے کانسٹیٹیوشنل ہونے کی وجہ سے اب کوئی منائی نہیں کہ اگر کوئی نئی پارلیمنٹ آ کے 3 سے 5 بھی کر دے گے ججز تو یہ بھی ایشو بن سکتا ہے. اور اگر دوبارہ ایک کر دے پارلیمنٹ, دوبارہ ایک کر دے گا, کیونکہ ایک کیپیسٹی لیجسلیٹو کیپیسٹی کو ایکنالج کر لیا گیا نا, یہ در کھل گیا ہے نا, یہ یہاں تک لمیٹڈ انٹرفیرنس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ کانسٹیٹیوشن سے انکنسسٹنٹ نہیں ہے, لا بنانے کی 199 میں گنجائش ہے. اب اس کے تابع سپریم کورٹ اپنے رولز بنا لے ان اکارڈنس ود دا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, پرانے رولز پہ نہ جائے. جہاں جہاں سوٹیبل امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہوں وہ سپریم کورٹ بنا سکتے ہیں, سپریم کورٹ باختیار ہے. لیکن اب سپریم کورٹ جو بھی رولز بنائے گی
ایکٹ کے جس حصے کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا ہے ٹھیک ہے. اس سے انکنسسٹنٹ نہیں بنا پائے گی. نظر ابانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستانی عوام کے جذبات کی عکاسی نہیں کرے. پاکستانی عوام کے جذبات کیا ہیں؟ اور دوسری طرف سیریا وہ بھی انڈر اٹیک ہے. اینٹونی بلنکن کیا کہہ رہے ہیں کہ داعش کی یاد حماس نے تازہ کر دی. سو کدھر جا رہا ہے یہ کانفلکٹ؟ یہ کانفلکٹ ابھی کچھ دن چلے گا، پھر غزہ میں کافی کیجولٹیز خدا نہ خواستہ لگتا ہے ہو جائیں گی، اینڈ موسٹ آف اٹ سٹیز شیل بی ریڈیوس ٹو ایشز. کوئی غزہ Was that the target? کوئی So in a way حماس کوئی غزہ کی یا حماس کی مدد کو نہیں آئے گا. ایجپٹ نے بھی اپنا بارڈر بلاک کر دیا ہے، جی وہاں سے لوگ ڈسپلیس ہوں گے، انہیں کوئی روٹ نہیں ملے گا، نہ تھرو سی نہ تھرو روڈ. ایک لینڈ لاکڈ ایریا تھا، ان کی مزریز اور بڑھ جائیں گی. اسلامک ورلڈ تو بڑی دور کی بات ہے. ویسٹ بینک میں موجود پیلسٹینین اتھارٹی خود خاموش ہے، ایجپٹ خاموش ہے، لیبنان خاموش ہے، جارڈن خاموش ہے. حزب اللہ نے اگر چند راکٹ پھینکے ہیں تو وہ رسپانس لیبنان گورنمنٹ کا نہیں ہے، جارڈن گورنمنٹ کا نہیں ہے، سعودیز کا کوئی سیریس کنسرن سامنے نہیں آیا، یو اے ای کا نہیں آیا. وہ تو پلان کر رہے تھے اسرائیل سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے، ریکگنیشن کی طرف یا ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بہتر بنانے تو کے لیے، ایران اسٹیبلش کرنے کے رول لیے. آف ایران اینڈ ٹرکی تو کیا ایسے میں بھی رشیا ہی آئے گا سامنے؟ نہیں، رشینز فورسز سامنے نہیں آئیں گی. رشینز کوشش کریں گے کسی طرح سے سیریا کا اتنا انفراسٹرکچر بچا لیا جائے کہ سیرین گورنمنٹ محفوظ رہے. رشیا کا انٹرسٹ صرف بشار الاسد کی گورنمنٹ میں ہے کہ اس وقت ان کے پاس ایک کی صرف کبھی یہ پورا جو باس پارٹی کے تحت مڈل ایسٹ تھا، لیبیا، سیریا، عراق، ایجپٹ، یہ سب رشین انفلوئنس میں چلے گئے تھے. 73 کی وار کے بعد رشین انفلوئنس ریڈیوس ہوتا گیا، ملک اس سے نکلتے گئے، باس پارٹی کا انفلوئنس بھی کم ہوتا گیا. اب صرف ایک حافظ الاسد کے بعد بشار الاسد کی گورنمنٹ ہے جو پورے سیریا پر نہیں ہے. آئی ایس نے اسے بہت نقصان پہنچایا ہے. پہلے وہ ایک وار ہٹ کنٹری تھا، ٹھیک ہے، رشینز ان کی اکنامک ریہیبلیٹیشن نہیں کر سکے. اب جو پوزیشن ہے غزہ میں وہ ہے انسانی زندگی کی المیہ ہے کہ وہاں فوڈ نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، پانی نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، ہاسپٹلس کی بلڈنگز گر چکی ہیں، جی میڈیکل ایڈ کے لیے ڈاکٹرز کیا پیرامیڈکس نہیں ہیں، کوئی ریلیف ورک نہیں ہے. اور یونائٹڈ نیشنز کے بیانات کافی نہیں ہیں. یونائٹڈ نیشنز کو میں نے کل بھی کہا تھا بالکل ڈائریکٹلی انٹروین کرنا چاہیے، فورسز بھیجنی چاہیے جو ایک ٹروس کی شکل پیدا کرے. اسرائیلی فورسز کو دوبارہ پہلے سے طے شدہ بارڈر پہ واپس بھیجا جائے اور حماس کے جو سٹیز ڈسٹرائے ہوئے ہیں وہاں پیلسٹینینز کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے